بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین اکرام، بیوی بچوں کے نان و نفقہ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے۔ یہ لینڈ مارک ججمنٹ جو ہے جسٹس جواد حسن صاحب کی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک خاتون مریم بی بی نے کی جانب سے سمان جہیز وغیرہ اور اپنے بچوں کے نان و نفقہ کی وصولی کے لیے اظہر اقبال مدعا علیہ کے خلاف فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا، جس پر فیملی کورٹ نے کارروائی کرتے ہوئے باقی چیزوں کے علاوہ یہ فیصلہ کر دیا کہ مدعا علیہ بچے کے نان و نفقے کے طور پر 5,000 روپے ماہانہ مدعیہ کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ فیملی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف دونوں فریقین نان و نفقے کی حد تک اپیل میں گئے، لیکن دونوں فریقین کی اپیلیں خارج ہو گئیں، جس پر مدعیہ نان و نفقے کی حد تک لاہور ہائی کورٹ میں اس نے ریٹ پٹیشن فائل کی۔ اس پٹیشن میں ہائی کورٹ کے سامنے صرف ایک سوال اٹھایا گیا کہ کیا فیملی کورٹ نے جو نان و نفقہ مقرر کیا ہے کیا وہ صحیح کیا ہے۔ ناظرین اکرام، پٹیشنر کی جانب سے ہائی کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جو مدعا علیہ ہے وہ صاحب حیثیت ہے اور وہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ بیوی بچے کو اتنا ہی نان و نفقہ دے جتنا کہ مدعیہ کی جانب سے مانگا گیا۔ اس حوالے سے اس کے وکیل صاحب نے مدعا علیہ کے وکیل صاحب نے یہ جو سٹانس رکھا کہ مدعا علیہ نے تسلیم کیا ہے کہ محکمہ اٹامک انرجی کی تنخواہیں اچھی ہیں، کیونکہ مدعیہ کی جانب سے یہ دعویٰ تھا کہ مدعا علیہ محکمہ اٹامک انرجی میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں۔ پٹیشنر کی جانب سے مزید یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت نان و نفقہ مقرر کرنے سے پہلے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ مدعا علیہ کی جائیداد اور ریسورسز کا پتہ لگانے کے لیے کسی بھی ادارے سے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، اور ان کی جانب سے مزید یہ بات رکھی گئی کہ فیملی کورٹ نے مدعا علیہ کی جائیداد اور وسائل کا پتہ لگانے کے لیے کسی محکمے سے کوئی ریکارڈ طلب نہیں کیا۔ مدعیہ کے وکیل کی جانب سے اپنی اس بات کی دلیل کے لیے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں پر انحصار کیا گیا، جو کہ PLD 2018 SC 819 اور MLD 820 2019 ہیں، جس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جہاں پر شوہر بیوی بچوں کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہو تو فیملی کورٹ کوشش کرے کہ وہ شوہر کی تنخواہ اور آمدنی کا پتہ لگائے۔ ہمارے ہاں فیملی عدالتیں اتنی تکلف ہی نہیں کرتی کہ وہ لیٹر لکھیں کسی کو پتہ لگائیں، وہ مکھی پہ مکھی مارتی ہیں۔ ناظرین اکرام، مدعا علیہ کے وکیل صاحب نے اس مقدمے یعنی ریٹ پٹیشن کی مینٹینیبلٹی پر سوالات اٹھائے اور اس بات کو کہا کہ فیملی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے کہ مدعا علیہ جو ہے وہ اسکول میں چوکیدار کی حیثیت سے 19,000 روپے ماہانہ وصول کر رہے، اس لیے مدعا علیہ اس قابل نہیں کہ وہ مدعیان کو ان کے دعوے کے مطابق نان و نفقہ ادا کر سکے۔ ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے۔ اب ہائی کورٹ کی جانب سے فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو ان کے سامنے ایشوز تھے، وجہ تنازع تھی، وہ یہ تھی کہ فیملی کورٹ سیکشن 17A(4) کے تحت بیوی بچوں کا نان و نفقہ کیسے مقرر کرے گی، اور اس تنازع کے اصل حل تک پہنچنے کے لیے عدالت نے اپنے سامنے 3 سوالات رکھے۔ پہلا سوال کیا تھا جی؟ کیا فیملی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نان و نفقہ مقرر کرے، یا پھر وہ نان و نفقہ مقرر کرنے کے لیے فیملی کورٹ ایکٹ کے سیکشن 17A(4) میں دیے گئے طریقہ کار کی پابند ہے؟ یہاں پر میں ناظرین اکرام امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ عدالت عالیہ نے یہ بات بالکل کلیئر کہی ہے کہ کیا فیملی کورٹ کو سیکشن 17A(4) میں جانے سے پہلے اس کے تحت جو بھی اس نے طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے اس کو پورا کا پورا طریقہ اڈاپٹ کرے گی، یا صرف اپنی مرضی سے نان و نفقہ کر دے گی۔ دوسرا جو پوائنٹ ریز کیا گیا وہ یہ تھا، ایشو تھا کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے سیکشن 17(4) میں الفاظ جو ہیں
ایسٹس اور ریسورسز کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا جو کویشچن عدالت عالیہ کے سامنے تھا کہ کیا فریقین کے پاس مناسب شہادت یا ثبوت نہ ہونے کی صورت میں فیملی کورٹ کے پاس دان و نفقہ مقرر کرنے کے لیے فریقین کے دعوے کافی ہیں، یا پھر فیملی کورٹ باقاعدہ خود شوہر کے اثاثات کی انکوائری کر کے دان و نفقہ مقرر کرے گی؟ ناظرین کرام، یہ جو تین چار باتیں ہیں، ایشوز تھے، یہ عدالت کے سامنے تھے۔ عدالت نے اصل وجہ تنازع کے حل کے لیے اپنے سامنے سوالات جو رکھے، ان تینوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ پھر عدالت نے ان کا جواب دیا۔ ناظرین اکرام، پہلے سوال کا جواب عدالت عالیہ نے عدالت عظمیٰ کے مشہور فیصلے PLD 2018 SC 819 کا حوالہ دے کر کچھ یوں آغاز کیا کہ بیوی بچوں کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے، اور فیملی کورٹ از خود شوہر کے اثاثات اور آمدنی کے تعین کے لیے کوشش کرے گی۔ یہاں پر جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے ایک اور فیصلے PLD 2016 SC 613 کا حوالہ دے کر فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعہ 17A کے پیچھے جو لیجسلیٹو کے مقاصد ہے، مقرنہ کے مقاصد ہے، اس کی وضاحت کی کہ یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ اس سیکشن کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ شوہروں کی جانب سے مقدمات کو غیر ضروری طور پر طول دینے سے روکا جائے، اس لیے تو 17A کی کارروائی کر کے فارغ کر دیا جاتا ہے کیس کو، دعوے کو۔ فیملی کورٹ ایکٹ اور سیکشن 17A کے پیچھے مقرنہ کے مقصد کے بعد جسٹس صاحب نے سیکشن 17A اور B کا متن نقل کر کے فیملی کورٹ کے پاس سیکشن 17B کے تحت لوکل کمیشن مقرر کرنے کے اختیار کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ نے یہ فیصلے میں سیکشن 17A 1 اور 4 میں مذکور الفاظ فکس اور فکسنگ کی وضاحت کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وضاحت جو کی ہے، اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ نے بالآخر اس سوال کا جواب دیا کہ فیملی کورٹ نان و نفقہ مقرر کرنے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی، بلکہ نان و نفقہ مقرر کرنے کے لیے عقلی اور حقیقت پسندانہ روش اختیار کرے گی، اور نان و نفقہ مقرر کرنے میں فریقین کی سماجی حیثیت، مدعا علیہ کی آمدنی اور مدعیہ کی ضروریات کو مد نظر رکھے گی۔ ناظرین کرام، نان و نفقہ مقرر کرنے کی بابت جو ہے وہ طریقہ کار کی وضاحت کے بعد جسٹس صاحب نے محمدن لا کے سیکشن 272 کا حوالہ دے کر لکھا کہ شوہر تب تک بیوی کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے جب تک کہ وہ اس کی فرما بردار ہے۔ اس کے بعد جسٹس صاحب نے فقہ کی ایک مشہور کتاب کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ نفقہ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ روٹی، کپڑا اور رہائش۔ یہاں پر آنریبل ہائی کورٹ نے اسلامی فقہ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ نان و نفقہ کی ڈیمانڈ کے لیے بیوی کے لیے پہلے اپنی ڈیوٹی ادا کرنا، یعنی شوہر کی فرما بردار رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیوی خود ہی شوہر کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو تو اس صورت میں وہ نان و نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ بیوی کے حق کے نان و نفقہ کے ذکر کے بعد فیصلے میں بچے کے نان و نفقہ کا ذکر ہے، اور اس بابت آنریبل ہائی کورٹ نے قرآن کریم سے استدلال کیا ہے، اور بچے کے حق کے نان و نفقہ کے لیے جسٹس صاحب نے جو ہے کچھ فیصلوں پر انحصار کیا ہے، وہ یہ ہے جی PLD 2013 SC 557 SMER 1821 YLR 3275۔ ناظرین اکرام، دوسرا جو ایشو تھا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دوسرے ایشو کی طرف آنے سے پہلے آنریبل ہائی کورٹ نے ان امور کی نشاندہی کی جو کہ فیملی کورٹ کے لیے انٹرم اور فائنل نان و نفقے مقرر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 جی، دعوے میں مذکور باتیں۔ نمبر 2، ریکارڈ میں موجود دستاویزی ثبوت، جو ثبوت موجود نہ ہو اس کو سمن کرنا۔ نمبر 3 ہے یہ۔ نمبر 4، مدعا علیہ کی جائیداد کا تعین، اور اس کے بعد مدعا علیہ کے باقی ذرائع آمدن کا تعین۔ ناظرین اکرام، فیصلے کے مطابق فیملی کورٹ نان و نفقہ مقرر کرنے سے پہلے جو ابھی یہ بیان کیے گئے ہیں امور، ان کو دیکھنے کی پابند ہے، اور آنریبل ہائی کورٹ نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کیس میں فیملی کورٹ نے ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف دھیان نہیں دیا اور صرف زبانی باتیں سن کر نان و نفقہ مقرر کیا۔ حالانکہ فیملی کورٹ آسانی کے ساتھ ریکارڈ کو طلب کر سکتی تھی، اور اس کے علاوہ چونکہ مدعا علیہ خود یہ بات مان چکا تھا کہ اس نے تنخواہ کی بابت کوئی ثبوت جمع نہیں کیا، تو اس صورت میں فیملی کورٹ کو خود سیکشن 17A 4 کے تحت مدعا علیہ کی جائیداد اور اثاثہ جات کے تعین کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جسٹس صاحب نے کافی تفصیل سے اسٹیٹ اور ریسورسز پر روشنی ڈالی، اور اس بابت آنریبل ہائی کورٹ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا حوالہ بھی دیا کہ مدعا علیہ کے اسٹیٹ اور ریسورسز کے تعین کے لیے مذکور آرڈیننس کے سیکشن 11 اور 39 سے بھی بدل دی جا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام سوالات کے جوابات کی وضاحت کے بعد
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका की आला अदालतों के इस मौजू पर मुख्तलिफ फैसलों का तफसीली जायज़ा भी लिया है। आला अदालतों के फैसले और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख इकराम दर हकीकत इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आला अदालतों के फैसलों और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले PLD 2018 SC 819 पर इन्हिसार करके उन्होंने रिट पिटिशन को मंजूर करके इस केस को पिछले तमाम फ़ैसलों को नानफ़े की हद तक ख़त्म करके ये केस दोबारा फैमिली कोर्ट के पास भेजा है ताकि वो इस फैसले और फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 17A और B में ज़िक्र करदा असूलों के मुताबिक 2 महीनों के अंदर फ़ैसला करें। नाज़रीन इकराम, ये फ़ैसला इस लिहाज से इंतहाई अहम और शानदार है कि इसमें फैमिली कोर्ट्स को फ़रीक़ैन के दरमियान एक खामोश तमाशाई बनने के बजाय आज ख़ुद मसले के हल और अदल व इंसाफ की सरबुलंदी के लिए ख़ुद इंक्वायरी रिकॉर्ड तलब करने का पाबंद किया है। नाज़रीन इकराम, फैमिली जजेस जो हैं वो खुला के मेंटेनेंस के केसेस क्योंकि बहुत होते हैं तो वो फिर जजेस भी जान छुड़ाते हैं, इंक्वायरी नहीं करते। तो अब इंक्वायरी में 17A के तहत उन्होंने इंक्वायरी करानी है कि दावे में क्या लिखा गया है, रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज़ाती सबूत क्या हैं, जो सबूत मौजूद नहीं है उसके लिए समन करें, मुद्दा अलह की जायदाद का तयन करें, यानी हस्बैंड जो है मुद्दा अलह की ज़राए आमदन मज़ीद जो है वो भी देखें, उसके ऑफिस का पता कराएं कि कितनी उसकी सैलरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।